اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت سنیت کی جان بریلی کی پہچان علم کی چٹان ہم سب کی شان امام احمد رضا خان اشرف فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ رتبہ عطا فرمایا، وہ شان اللہ نے عطا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ پر بڑے بڑے غیروں نے آ کر کے توبہ کی، بڑے بڑے مولوی جو کہ غیر مسلک کے ماننے والے تھے، غیر تھے، آ کر کے اعلی حضرت کے ہاتھ پر کے توبہ کی، تائب ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر آ کر کے بیعت بھی ہوئے۔ اللہ الصمد مورخ بیان فرماتے ہیں، منشی لطافت حسین صاحب قبلہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مولوی، غیر مقلد مولوی، مراد آبادی سے میری کسی مسئلے میں بحث ہو گئی، اور بحث ہونے کے بعد اس مولوی کو جیسی اپنی شکست معلوم ہونے لگی، اپنے کو ہارا ہوا سمجھنے لگا، اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، غلط الفاظوں سے بولنا شروع کر دیا۔ منشی لطافت حسین صاحب قبلہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس مولوی سے کہا، اے مولوی چل بریلی کی زمین پر چلتے ہیں، مجدد دین و ملت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور جانے کے بعد اس مسئلے کا حل وہیں پر کر لیتے ہیں جو اعلی حضرت ارشاد فرما دیں گے، تجھ کو بھی مارنا پڑے گا، مجھے بھی مارنا پڑے گا۔ اللہ الصمد وہ غیر مقلد مولوی بریلی شریف جانے سے انکار کر دیتا ہے۔ منشی لطافت حسین صاحب قبلہ آپ مولوی کو اصرار کرتے ہیں، اصرار کرنے کے باوجود بھی مولوی جانے سے منع کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ مولوی ضرور تھا لیکن غیر مقلد تھا، اعلی حضرت کا مخالف تھا، سخت مخالفت کرتا تھا، طرح طرح کی برائیاں پیش کیا کرتا تھا، بغاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ الصمد اس واقعے کے پیش آنے کے بعد جیسے ایک دن وہ غیر مقلد مولوی اپنی بستر پر آرام کر رہا تھا، اچانک رات کو سوتے ہوئے ایک خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کو کہیں پر سفر کرنا ہے، کسی مقام پر جانا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جانا ہے، اور اس جگہ کو جانے کے لیے بیچ میں دریا پڑ جاتا ہے، اس دریا کو پار کرنا ہوتا ہے۔ جیسے دریا پار کرنے کے لیے تلاش کرتا ہے کوئی کشتی مل جائے جس کشتی کے ذریعے میں دریا کو پار کر سکوں، کوئی سواری مل جائے جس سواری کے ذریعے میں دریا کو پار کر سکوں۔ وہ غیر مقلد مولوی خواب کے اندر یہ دیکھ رہا تھا کہ پاس میں کوئی کشتی موجود نہیں تھی، کوئی سواری موجود نہیں تھی جس کے ذریعے وہ غیر مقلد مولوی دریا پار کر سکتا۔ اللہ الصمد علماء بیان فرماتے ہیں وہ غیر مقلد مولوی یہی سوچ رہا تھا، اتنے میں ہی دو انسان سوار ہو کر کے آتے ہیں جو کہ کشتی پر سوار تھے۔ وہ غیر مقلد مولوی ان دو انسانوں سے کہتا ہے، اے نوجوانوں میرے قریب آ جاؤ، تمہیں بھی خشکی کی طرف جانا ہے، مجھے بھی خشکی کی طرف جانا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلو، مجھے بھی اپنی کشتی کے اندر سوار کر لو۔ اللہ الصمد غیر مقلد مولوی نے دو انسانوں سے جب اتنا کہا، ان دو انسانوں میں سے ایک نوجوان نے کہا، ہم تجھ کو اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ تو ناپاک ہے، اس لیے کہ تو پلیت ہے۔ مولوی کا خیال ہوا میرے کپڑے بھی پاک ہیں، میرا جسم بھی پاک ہے، میرا لباس بھی پاک ہے، میں تو ابھی نہا کر کے آیا ہوں، اس لیے کہ اب کسی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، کہیں پر سفر کے لیے نکل رہا ہوں، غسل کر کر کے آیا ہوں، میں مواحد ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، فرائض و واجبات کو ادا بھی کرتا ہوں، لیکن اس نوجوان نے مجھے ناپاک کس لیے کہا ہے، اس نے پلید کس لیے کہا ہے۔ اسی شش و پنج میں تھا، وہی مولوی وہاں رہ گیا، کچھ دن بعد گزرے، لیکن دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مولوی احمد رضا کی میں نے برائی کی تھی، مولوی احمد رضا کو برا بھلا کہا تھا، مولوی احمد رضا کی برائی کی تھی، مولوی احمد رضا کو برا بھلا کہا تھا۔ اسی کی بنیاد پر ان نوجوانوں نے میرے متعلق یہ نہیں کہا، میرے متعلق کہا ہے کہ تو ناپاک ہے، تو پلیت ہے، تجھ کو لے کر کے نہیں جائیں گے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہی غیر مقلد مولوی ایک دن اپنے بستر پر آرام سے سو رہا ہے، سوتے ہوئے پھر خواب دیکھتا ہے، اور خواب
ख्वाब में क्या देखता है, कि ख्वाब में क्या देखता है कि एक बड़ा शहर है, जो शहर जगमगा रहा है, शहर चमक रहा है, शहर के अंदर रोशनी बहुत ज्यादा है, शहर चमक रहा है। उस शहर का एक बड़ा दरवाजा है, दरवाजे पर दो दरबान खड़े हैं, लोग आते हैं, आने के बाद दरबान से कुछ गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं और एक चिट्ठी पेश करते हैं। चिट्ठी देने के बाद अंदर दाखिल हो जाते हैं। कभी कोई आता है, खालिद आया, कुछ बातचीत की, चिट्ठी पेश की, अंदर दाखिल हो गया। खालिद आया, चिट्ठी पेश की, अंदर दाखिल हो गया। अब्दुल रऊफ आया, आने के बाद चिट्ठी पेश की, अंदर दाखिल हो गया। के बाद दीगरे लोग आते जाते हैं, अंदर दाखिल होते जाते हैं। गैर मुकल्लिद मौलवी यही खड़ा हुआ देख रहा था। इसने दरबान से पूछा, आए दरबारियों, आए दरबानों, ये तो बताओ ये शहर कौन सा शहर है, किसका शहर है, इतनी रोशनी किस लिए है? दरबानों ने कहा, ये शहर कोई आम शहर नहीं है, ये शहर आमिना के लाल का शहर है, मुस्तफा जान रहमत का शहर है, नबियों के इमाम का शहर है, इसीलिए इसमें इतनी रोशनी हो रही है। गैर मुकल्लिद ने कहा, रोशनी की वजह क्या है? उन दरबानियों ने कहा, रोशनी की वजह यह है कि मेरे नबी तशरीफ फरमा है, लोग आ रहे हैं और नबी के फ्यूजो बरकत से माला माल हो रहे हैं। अल्लाह समद, इतना सुनना था। गैर मुकल्लिद मौलवी कहता है, क्या मुझे भी अंदर जाने की इजाजत मिल जाएगी? क्या मैं भी अंदर जा सकता हूँ? ख्वाब के अंदर ये बातचीत चल रही थी। दरबानों में से एक दरबारी ने कहा, हाँ हाँ इजाजत मिल जाएगी, इजाजत मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है अपनी कोई चिट्ठी पेश करो। उस गैर मुकल्लिद मौलवी ने कहा, मेरे पास तो कोई चिट्ठी मौजूद नहीं है, मेरे पास कोई चिट्ठी मौजूद नहीं है। हाँ हाँ तुम इजाजत लेकर के आओ, क्या मैं बिना चिट्ठी के अंदर आ सकता हूँ? मुअर्रिख बयान फरमाते हैं, एक दरबानियों में से एक दरबारी अंदर गया। जाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, एक नौजवान है जो दरवाजे पर खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांगता है। मेरे नबी उस दरबानी से इरशाद फरमाते हैं, आए दरबानी जा और जाकर के उस मौलवी को कह दे, अगर अंदर आना चाहता है, अंदर दाखिल होना चाहता है, तो पहले पाक और साफ होकर के आए और उसके बाद साथ में एक चिट्ठी लेकर के आए। इतना सुनना था। गैर मुकल्लिद मौलवी हक्का वक्का रह जाता है और दिल के अंदर ख्याल पैदा होता है, आखिरकार मुझे पाक और साफ किस तरह से होना है? मेरा तो लिबास भी पाक है, मेरा तो जिस्म भी पाक है, मेरे तो कपड़े भी सही हैं, गुस्ल अभी कर कर के आया हूँ, किस तरह की पाकी की बातें की जा रही है? और फिर चिट्ठी मुझे किससे लेनी है? कहा बूझ कर के आए, मालूम तो करें। आखिरकार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस चिट्ठी की बात कर रहे हैं, किससे पाक कैसी पाकी की बात कर रहे हैं? दरबानी अंदर गया, जाने के बाद नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। या रसूल अल्लाह, आप किस पाकी की बात करते हैं? या रसूल अल्लाह, किस चिट्ठी की बात करते हैं? किससे चिट्ठी लेनी है? ख्वाब ही के अंदर ये देख रहा था, जो कि गैर मुकल्लिद मौलवी था। पूरी जिंदगी मरे इमाम फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान की बुराई करता रहा, पूरी जिंदगी आला हज़रत अलैहि रहमत व रिजवान की तौहीन करता रहा, पूरी जिंदगी आला हज़रत के खिलाफ बगावत करता रहा। नबी इरशाद फरमाते हैं, वो चिट्ठी कहीं और से नहीं लेनी है, बल्कि वो चिट्ठी बरेली शहर की अंदर मेरे अहमद रजा से लेनी है। अल्लाह समद। गैर मुकल्लिद मौलवी ने जब इतना सुना, हक्का बक्का रह गया। उसकी आंख जैसी ख्वाब से बेदार हुआ, आंख खुलती है, परेशान हो जाता है, नींद नहीं आती है। जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही सुबह सादिक होती है, फिलफौर बरेली का सफर शुरू कर देता है, बरेली की सिमत बढ़ता है, आला हज़रत के शहर की जानिब जाता है। आला हज़रत के शहर की सिमत जैसे ही बढ़ा तो क्या देखा? शहर के अंदर दाखिल होता है, आला हज़रत के दरवाजे पर पहुंचता है तो मेरे इमाम फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। दरवाजे पर दस्तक दी, मंदक्कल बाब, दरवाजे पर कौन आया है? कहा मुरादाबाद की समी से एक मौलवी आया है, अपनी खता की माफी चाहता है, अपनी
اپنی گستاخی کی معافی چاہتا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، جیسے ہی دروازہ کھولا یہ غیر مقلد مولوی اعلی حضرت کے قدموں میں گر گیا۔ اعلی حضرت کے قدموں میں گرنا تھا، میرے امام مسکرانے لگے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم میرے اعلی حضرت کا مسکرانا تھا۔ یہ غیر مقلد مولوی اعلی حضرت کے قدموں میں گر کر کے رونے لگا، عرض کرتا ہے حضور مجھے معاف کر دیجئے، حضور میں معافی چاہتا ہوں، حضور مجھے معاف کر دیجئے، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اعلی حضرت اس کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ مولوی اعلی حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے اور آپ کا مرید بھی ہوتا ہے، آپ کے سلسلے میں داخل بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ الصمد۔ اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے غیر مقلد مولوی، تو نے جو پہلا خواب دیکھا تھا وہ خواب یہ تھا، جو کشتی میں سواری سے روکا گیا تھا وہ کشتی کوئی دریا کی کشتی نہیں تھی، بلکہ وہ کشتی پیر و مرشد کی کشتی تھی۔ اور دوسرا جو خواب دیکھا تھا پاکی اور صافی کا، پاک اور صفائی کا جو معاملہ تھا، وہ پاکی اور صفائی کوئی اور نہیں بلکہ تیرے عقیدے کی پاکی کا معاملہ تھا۔ میرے پیارے اعلیٰ حضرت کی شان پر غور تو کریں، اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے کیا رتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے کیا بلندی عطا فرمائی ہے۔ وہ غیر مقلد مولوی مراد آباد کی زمین پر خواب دیکھ رہا تھا، اپنے خواب میں رات کو خواب دیکھ رہا تھا، لیکن میرے اعلیٰ حضرت اس غیر مقلد مولوی کے خواب سے بریلی کی زمین پر بریلی کی زمین پر آگاہ ہو جاتے ہیں، بریلی کی زمین پر آنے والے کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے خواب کو بھی جان لیتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ رب العالمین نے اعلیٰ حضرت کو کوئی اور بنا کر کے نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کو جہاں پر ایک مفتی بنا کر کے بھیجا ہے، اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العالمین نے جہاں مفکر بنایا ہے، جہاں محدث بنایا ہے، جہاں مدبر بنایا ہے، وہیں پر اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العالمین نے اپنے وقت کا قطب اعظم بھی بنایا ہے۔ اشارت میرے رب نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی، یہ مقام میرے رب نے میرے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا۔ اللہ کی عزت کی قسم آپ پڑھیں تو صحیح اعلیٰ حضرت کی سیرت کو، آپ پڑھیں تو صحیح سوانح اعلیٰ حضرت کو، آپ پڑھیں تو صحیح اعلیٰ حضرت کی تاریخ کو۔ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر بڑے بڑے غیر مقلد مولویوں نے توبہ کی ہے، بڑے بڑے بد عقیدائے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے، اب اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھا ہے، اعلیٰ حضرت کے مرید بھی بنے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ بھی کی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اعلیٰ حضرت کو بڑا علم عطا فرمایا تھا، اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العالمین نے بڑے علم سے نوازا تھا۔ اللہ سمجھ مورخ بیان فرماتے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح اسی طرح سے دنیا کے اندر بہت اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے یہ مقام اعلیٰ حضرت کو کس لیے عطا فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں طرح طرح کی برائیاں میرے رضا کی کرتے نظر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے احمد رضا خان صرف ایک مولوی کا نام ہے، کوئی کہتا ہے احمد رضا خان صرف ایک شاعر کا نام ہے، کوئی کہتا ہے احمد رضا خان صرف ایک مصنف کا نام ہے، کوئی کہتا ہے احمد رضا خان صرف ایک رائٹر کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں اے لوگوں، احمد رضا خان صرف ایک مصنف کا نام نہیں ہے، صرف ایک رائٹر کا نام نہیں ہے، صرف ایک قلمکار کا نام نہیں ہے، احمد رضا خان صرف ایک مولوی کا نام نہیں ہے بلکہ احمد رضا خان ایک مصنف کا نام بھی ہے، ایک مفکر کا نام بھی ہے، ایک مجدد کا نام بھی ہے، ایک وقت قطب کا نام بھی ہے۔ احمد رضا خان سنیوں کی جان بھی ہے، سنیوں کی پہچان بھی ہے، ہماری آن بھی ہے اور ہماری شان بھی ہے۔ اللہ سمد آپ دیکھیں تو صحیح اعلیٰ حضرت کو یہ مقام کہاں سے ملا ہے، اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العالمین نے شان کس لیے عطا فرمائی ہے۔ آپ اعلیٰ حضرت کی تاریخ کو پڑھیں تب پتہ چلے گا کہ پوری زندگی مرے اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کی غلامی کی ہے، پوری زندگی نبی کی غلامی کی ہے، پوری زندگی نبی کی نعت پڑھتے رہے ہیں، پوری زندگی نبی پر لکھے ہوئے نعت پڑھتے رہے ہیں، پوری زندگی نبی کی تعریف بیان کرتے رہے ہیں، پوری زندگی نبی کی نعت پڑھتے رہے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا کی اندر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جس کو جو مقام ملا ہے وہ آمینہ کے لال کے صدقے ملا ہے۔ آج بھی کوئی بے لوث ہو کر کے میرے نبی کی تعریف کرے، بے لوث ہو کر کے مصطفیٰ کی نعت پڑھے، کوئی کچھ عطا کرے یا نہ کرے لیکن میرے نبی اس کو آج بھی عطا کیا کرتے ہیں۔
आप देखें तो सही किस तरह की मेरे आला हज़रत ने मुस्तफ़ा की तारीफ की है, किस तरह की मेरे आला हज़रत ने नबी की नात पढ़ी है, किस तरह की तारीफ की है। आप देखें तो सही भारत की ज़मीन पर बहुत सारे राइटर्स पैदा हुए, बहुत सारे कलमकार पैदा हुए, बहुत सारे लिखने वाले पैदा हुए। अगर आप किसी राइटर से पूछें, आप किसी राइटर की हिस्ट्री को उठाएं, किसी की तारीख को उठाएं, तो आप देखेंगे किसी राइटर ने दिल्ली के लाल किला को आला कहा है, किसी राइटर ने कश्मीर की वादी को आला कहा है, किसी राइटर ने दिल्ली के कुतुब मीनार को आला कहा है, किसी राइटर ने आगरा के ताजमहल को आला कहा है, किसी राइटर ने कश्मीर की वादी को आला कहा है, किसी राइटर ने नैनीताल के पहाड़ों को आला कहा है, किसी राइटर ने चंबल की घाटी को आला कहा है। अपने अपने हिसाब से जिसकी जो इस्तिताअत थी, जिसकी जो फिक्र थी, अपने हिसाब से तारीफ किया है। किसी ने कश्मीर की वादी को आला कहा, दिल्ली के लाल किले को आला कहा, कुतुब मीनार को आला कहा, आगरा के ताजमहल को आला कहा। आला हज़रत की बारगाह में आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ इमाम आप भी तो वक्त के बड़े राइटर हैं, अल्लाह ने आपको कलमकार बनाया है, अल्लाह ने आपको बड़ा राइटर बनाया है। कोई कहता है दिल्ली का लाल किला आला है, कोई कहता है कश्मीर की वादी आला है, कोई कहता है दिल्ली का कुतुब मीनार आला है, कोई कहता है चंबल की घाटी आला है, कोई कहता है नैनीताल की झीलें आला है। ऐ इमाम आप बताओ क्या आला है? अल्लाह की इज्जत की कसम बड़े इमाम का कलम उठता है, इरशाद फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।